ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری، بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیاروں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے۔ یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے، بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب سوال و جواب، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹکا ہے، میں بہت زخمی ہوں،
لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, اسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے. کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سیدھے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا, حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو 3 انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام. یوٹیوب سوال و جواب. ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستوں؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینا بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, اینا بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے
حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتا دوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا. حضرت بلال کو یہ انعام ملا. بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول فجر کی نماز ہو جائے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا. ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو. وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا. اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ. ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے. میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا. کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا. کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا. اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت. بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی. کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے.
حضرت بلال وہی بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا، تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا۔ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق۔ ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال نے یوٹیوب میں سوال و جواب، بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ، کہتے
اندر حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا اور آواز آ رہی تھی میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا، ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں. بھائی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے. بھائیو ہمارے نبی کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو امتیوں سے محبت ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر کوئی تڑپ ہے تو اس امتی کے بارے میں تڑپ ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا. ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. ایک روایت آپ کو بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا تھا جن سے چوری کا عمل ہو گیا تھا. ایک صحابی کو لایا گیا جن سے چوری کا عمل ہو گیا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور چوری ثابت ہو گئی. ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چنانچہ وہ صحابی کو میدان میں کھڑا کیا گیا، سارے صحابہ موجود ہیں، ہمارے نبی ایک کنارے پر کھڑے ہیں، وہ صحابی کا ہاتھ کٹتا ہے اور یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے. جب ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو رو رہے، خالد ابن ولید قریب میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہیں رونا آتا، وہ گنہگار تھا، اس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائے ہمارے آقا پر کتنا پیارا جملہ فرمایا، خالد تو نے اس کے گنہگار ہونے کو دیکھا، میں نے اس کے امتی ہونے کو دیکھا ہے. تو نے یہ دیکھا کہ اس نے گناہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا امتی ہے. آج دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرے بھائیوں بتاؤ جب کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر ہمیں محبت کرنی ہوتی تو ہم اسی سے محبت کرتے، جن کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا. اور میرے بھائیوں تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ مذہب تھا، وہ دین تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے، اگر کوئی مذہب پکا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسی طرح اللہ نے کلام پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے فرما دیا کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جاؤ گے مارے جاؤ گے، نہ دنیا میں قبول ہوگا نہ آخرت میں قبول ہوگا. تو میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی سب سے بڑا پکا. ہمارے نبی کے پاس مال بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس خوبصورتی بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس جاہ و جلال بھی موجود. اور اگر خاندان دیکھو تو ہمارے نبی جس خاندان کے تھے وہ سب سے اونچا خاندان ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ قریشی خاندان ہے. اور قریشی خاندان یہ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اونچے درجے کا خاندان. اور اس کو قریشی اسی لیے کہا جاتا اس لیے کہ قریش کے معنی لغت میں آتے ہی ہے اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے.
قریش اصل میں اسی مچھلی کو کہا جاتا جو بڑی مچھلی ہو اور ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے، اور ہمارے نبی کے خاندان کو قریش اسی بنیاد پر کہا جاتا کہ یہ وہ اونچا خاندان ہے کہ سارے نیچے خاندان ان کے ماتحت ہے۔ یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس کو قریش کہا جاتا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا۔ اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو، تو میرے بھائیو ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے۔ ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے، اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا۔ ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا، اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا، اے اللہ ہر نبی اپنے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے، جو سب سے اونچا ممبر ہے، یہ ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تجھے نہیں معلوم یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم پوچھیں گے کہ تیرے آخری نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا وہاں تک میں چین اور سکون کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات، سوچو اتنے احسان ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احسان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں بہت محبتیں کی، وہ ہمارے واسطے بہت روئے میرے بھائیو، وہ راتوں کو ہمارے واسطے بہت تڑپے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے ہر صحابی کو بھوک لگی تھی، ہر صحابی بے چین تھا، کئی دن ہو گئے کسی صحابی کو کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے ہمارے نبی کو آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں، اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے ہمیں کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ورفعنا عن بطون عن حجر، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی آتے ہمارے نبی کو بھوک کی شکایت کرتے، اور جب ہم نبی کو دیکھتے کہ نبی کوئی جواب نہیں دیتے، صحابہ کرام فرماتے ہم اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھاتے تو ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے، ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی نے ہر صحابی کی شکایت کو سنا، ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو دیکھا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی گردن جھکا دی، اور ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک جب اپنے پیٹ سے اٹھائی ہے، ابو طلحہ فرماتے وہاں پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، یہ ہمارے نبی کی تڑپ تھی۔ میرے بھائیو ایک روایت بتاؤ جس سے ہر مسلمان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار کر روتے اور کہتے ابو ہریرہ
میں کیوں نہ رو. ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے کہا کہ اے میرے نبی، آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی. ہمارے نبی فرماتے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی آیا اور اس سے کلمے کی دولت چھین لی گئی اور جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو یہ نبی کا دل اس کو کیسے برداشت کرے گا. میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے واسطے ہمیشہ بے چین رہے، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ تڑپے ہیں، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ روئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی بستر پر نہیں تھے. حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آج میری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے. حضرت عائشہ فرماتی میں گھر کے باہر نکلی، دوسری بیویوں کے کمرے کے پاس سے گزری، لیکن مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے. حضرت عائشہ فرماتی اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ رات میں میرا شوہر میرے پاس تھا، رات میں میرا نبی میرے پاس تھا، یہ آدھی رات کو میرا نبی کہاں چلا گیا، میرا شوہر کہاں چلا گیا. حضرت عائشہ فرماتی میں ماری ماری گھر سے نکلی، در بدر بھٹکی، یہاں تک کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچی. حضرت عائشہ فرماتی میں فاطمہ کے گھر پر پہنچی، میں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بے چین ہو کر باہر نکلی. میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا مجھے مل نہیں رہے. حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی آدھی رات کو میرے ابا کہاں چلے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، باہر نکلے، بڑے اطمینان سے کہا کہ نبی ضرور ضرور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے، نبی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے. حضرت علی آگے بڑھے، فاطمہ پیچھے ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی، ہم چلتے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم جنت البقیع جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمیں ایک نور کا سایہ نظر آیا. حضرت عائشہ فرماتی، حضرت فاطمہ فرماتی، حضرت علی فرماتے ہم قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہتے، ہمیں دور ایک نور کا سایہ نظر آیا. ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے. میرے بھائیو اب کان کھول کر سنو، یہ تینوں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہمارے نبی رو رہے. تینوں جب قریب جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی رو رہے، اور جس زمین پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دل کانپنے لگا. اور کون سی بیٹی برداشت کرے گی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی کہ باپ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ سے زمین بھر گئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں بار بار چاہتی تھی کہ نبی کو اٹھا لوں، سجدے میں سے میرے ابا کو اٹھاؤ، لیکن فاطمہ فرماتی خیال آتا تھا کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. یہ ایک طرف میرے باپ ہے تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہے. حضرت فاطمہ فرماتی میرا دل کانپنے لگا. حضرت فاطمہ فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا اسی حال میں انتقال ہو جائے. خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا یہ رونا آخری رونا ہو. حضرت فاطمہ فرماتی خیال آنا تھا، میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا لیا. جب نبی اٹھے ہیں اور میرا چہرہ دیکھا تو کہا فاطمہ تو نے بہت جلدی کر لی، ورنہ صبح تک میں پوری امت کو معاف کروا دیتا. فاطمہ تو نے جلدی کر لی، ورنہ صبح ہونے تک پوری امت کی بخشش کروا دیتا. میرے بھائیو سوچو یہ نبی راتوں کو کیوں اٹھا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا تڑپا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا رویا. میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے. میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ خدا کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی ہستی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو یہی تو ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، جن کو اللہ نے عرش پر بلایا. اور جب اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو گئے، ہمارے نبی سامنے موجود ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہے، اس وقت ہمارے نبی ایک سوال پوچھتے ہیں. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں سخرت البحر لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت النار لابراہیم
وسخرت الحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان فماذا جعلت لي يا رب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں، میرے بھائیو سوچو کیسا منظر ہوگا، ایک طرف اللہ موجود، دوسری طرف نبی موجود، ایک طرف عاشق موجود، دوسری طرف معشوق موجود، ایک طرف محب موجود تو دوسری طرف اس کا حبیب موجود، دونوں کے دونوں موجود ہیں. اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دنیا میں نبیوں کو بہت کمالات دیے. ہمارے نبی کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے دنیا میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا. تو نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کا غلام بن جائے، تو نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کا غلام بن جا، تو نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تو داؤد کا غلام بن جا، تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے غلام بن جاؤ. تو اے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے. ہمارے نبی پوچھتے کہ تو نے سب نبی کو بڑی بڑی چیزیں دی، سمندر جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی لیکن موسیٰ نے اس پر بھی حکومت کی، آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن ابراہیم کی حکومت آتی ہے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور وہ پہاڑ جس کو دیکھ کر انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، داؤد اس پہاڑ کو لے کر جہاں چاہتے چل پڑتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو لیتے تھے، تخت لے کر اڑ جاتے تھے اور حکومت کرتے تھے، انسانوں پر کرتے، جنات پر کرتے. ہمارے نبی فرماتے اللہ تو نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا. فماذا جعلت لی یا رب، اے اللہ اتنا بتا تو مجھے کیا دینے والا. ہمارے نبی پوچھتے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا. میرے بھائیو سوچو وہ اللہ کی پیاری آواز آتی ہے، اللہ کی پیاری صدا آتی ہے، یا حبیبی اولیس قد آتیتک من افضل کل ذلک. اللہ کی آواز آتی اے میرے محبوب کیا مانگتا ہے، میں نے تجھے جو دولت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے، میں نے تجھے جو انعام دیا وہ کسی کو نہیں دیا. تو ہمارے نبی پوچھتے کہ اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرتا الا ذکرتو، اے نبی یاد رکھ لے قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا. اور میرے بھائیو یہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ قیامت تک جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا. اسی لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جب توتلی زبان میں کلمہ پڑھتا تو لا الہ الا اللہ پر کبھی نہیں رکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا. میرے بھائیو اذان دینے والا نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آواز نکالتا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہتے. قرآن کریم نے کہہ دیا ورفعنا عنک ذکرک کہ اے نبی تیرے تذکرے کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے. میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دیکھو تو اتنا اونچا مقام ہے، ایک طرف اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جائے، اور دوسری طرف اسی نبی کا حال یہ ہے کہ طائف میں جاتا ہے تو امت کے واسطے اپنے پاؤں کو خون سے بھر دیتا ہے. یہی نبی جس کا تذکرہ عرش میں ہوتا ہے یہ نبی جب احد میں جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے. اور میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب احد کے اندر ہمارے نبی کے منہ میں مار لگتی ہے اور ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اس وقت صحابہ کرام کا بدن کانپنے لگتا. ہر صحابی ڈر جاتا ہے کہ آج نبی کے چہرے سے خون نکلا ہے، آج نبی کا چہرہ خون آلود ہوا ہے. ہر صحابی ڈرتا ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے بد دعا کریں گے پوری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی. سارے صحابہ پریشان ہیں لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بد دعا نہ کرے، لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے. آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا لیکن یہ میری امت نادان ہے، اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا. بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی. میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں. میرے بھائیو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں دل کانپنے لگتا ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے اندر شراب پینے کی عادت تھی.
زمانے جاہلیت سے شراب پیتے تھے اور شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام ہو گئی. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا ہوتی وہ سزا بھی دیتے اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیا تھا اور بڑے ہنسنے ہنسانے والے صحابی میں تھے. روایت کے اندر آتا کہ جب یہ مجلس میں آتے تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے نبی مسکرانے لگتے، ہمارے نبی ہنسنے لگتے اور ہمارے نبی بھی ان سے محبت کی باتیں کرتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا، اچانک میرے نبی ہنس پڑے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی تمہیں ہنسنا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے عبداللہ کی بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسنا آ گیا. مجھے عبداللہ کی بات یاد آ گئی، مجھے ہنسنا آ گیا. میرے بھائیوں کیسے پیارے صحابی ہوں گے. روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے شراب پی لی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ہمارے نبی کے سامنے لایا گیا اور اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی گئی. اور سزا دینے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے اور اتنا جملہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کتنی مرتبہ شراب پیتے ہو، کتنی مرتبہ تمہیں نبی سزا دیتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ عادت تمہارے اندر آتی ہے؟ تو اس وقت ہمارے نبی فرماتے لا تلعنوا، کہ میرے عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ کے نبی کہتے لا تلعنوا، جو سزا دینی تھی میں نے اسلام کے مطابق دے دی، لیکن اب عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھو، یہ حضرت عبداللہ کو دیکھو جن کے شراب پینے کی عادت ہے اور ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی بھول سے شراب پی لی، کبھی غفلت میں آ کر شراب پی لی. ہمارے نبی نے ان کو سزا دی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. حضرت عبداللہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. اب حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت جوان تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے اور حضرت عبداللہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے. اب پورے لشکر کو لے کر چلے. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے اور جب روم کی سلطنت میں پہنچے اور وہاں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہاں بڑی زوردار لڑائی ہوئی، رومیوں کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا، لیکن خدا کا کچھ فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ہار گئے اور رومیوں کو جیت نصیب ہوئی. سارے رومی جیت گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے. میرے بھائیوں دیکھو کیسے پکے صحابی تھے، ہار گئے. پورے لشکر کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، روم کے حاکم کے سامنے پورے لشکر کو پیش کیا گیا. اب سب سے پہلے کمانڈر کو بلایا، حضرت عبداللہ کو بلایا. اب وہ رومی حاکم جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا آج کمانڈر بن کر آیا ہے اور اس کے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے. وہ رومی خلیفہ، وہ رومی حاکم سب جانتا تھا. اس نے کمانڈر حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع. حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تم اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی طاقت دی ہے اور تم بھی شراب پیتے ہو جیسے ہم شراب پیتے ہیں اور تمہارے اندر وہ بہادری ہے جو ہمارے اندر بہادری ہے، لیکن بس ایک کمی ہے، یہ کمی ہے کہ تو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا. میرے بھائی اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ غصے کے مارے تل ملانے لگا اور اس وقت کہا اے رومی کتے تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا ہے، اے رومی کتے تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا. اور اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں دنیا کی ہر چیز لٹا سکتا ہوں لیکن میرے نبی نے جو اسلام لے کر آئے، میرا نبی جو میرا مذہب بنا کر گیا اس مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا. روایت میں ہے کہ وہ روم کے حاکم کو غصہ آیا، حکم دیا کہ اس کمانڈر کو، اس عبداللہ کو کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دو.
चुनांचे रिवायत में है कि एक छोटी सी कोठड़ी थी, उसके अंदर हजरत अब्दुल्ला को रख दिया गया। 7 दिन तक हजरत अब्दुल्ला उस कमरे में रहे, न पानी का एक कतरा पहुंचा, न खाने का एक लुकमा पहुंचा है। 7 दिन के बाद वो रूम का हाकिम कहता है, मुझे यकीन है कि ये कमांडर मर चुका होगा, ये कमांडर खत्म हो गया होगा, पूरा कमरा बदबू मारता होगा, कमरे को खोलो और इसकी लाश को बाहर निकालो। वो रूमी हाकिम कहता है कि जब दरवाजे को खोला गया तो हजरत अब्दुल्ला वैसे ही बैठे हुए नजर आ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला उसी कमरे में बैठे हुए नजर आते। वो रूमी हाकिम इनको बाहर बुलाता। हजरत अब्दुल्ला के बदन में कमजोरी है, 7 दिन से खाना नहीं खाया, 7 दिन से पानी का घूंट नहीं पिया। हजरत अब्दुल्ला को बाहर बुलाया जाता, फिर दावत दी जाती कि तू ईसाई मजहब को कबूल कर ले। हजरत अब्दुल्ला वही जवाब देते कि नबी की मोहब्बत को मैं कुर्बान नहीं कर सकता। बस वो हाकिम को गुस्सा आता, फिर कमरे में बंद करता और कमरे में बंद करने के बाद एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम करता। उसको आधे कपड़े पहना था, आधी नंगी रखता और उसके बाद एक शराब की बोतल हाथ में देता, खिंजीर का गोश्त, सुअर का पका हुआ गोश्त देता और उस लड़की से कहता कि जा उस कमरे में चली जा, जहां अब्दुल्ला बंद है उस कमरे में चली जा, अंदर से दरवाजा बंद कर देना और उसके सामने बैठ जाना और अब्दुल्ला को बहकाने की कोशिश करना, उसको शराब पिलाना, उसके पास जीना करवाना और सुअर का गोश्त खिलाना। उसके बाद वो हमारे मजहब को कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, अब इम्तिहान की कड़ी आती है। ये सहाबी थे जिनके अंदर पहले शराब पीने की आदत थी, लेकिन आज नबी की मोहब्बत का सौदा था, आज अपने ईमान का इम्तिहान था। रिवायत में है कि वो लड़की अंदर दाखिल होती है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम होता कि ये लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने, हजरत अब्दुल्ला अपनी गर्दन को झुका देते। हजरत अब्दुल्ला अपनी गर्दन को झुका देते। रिवायत में है कि 3 दिन तक वो लड़की इसी तरह बैठी रही। 3 दिन के बाद उस लड़की ने दरवाजे को खोला और बाहर निकलकर कहा, इन्नहु लहजरुन, कि ए हाकिम, तूने मुझे जिसके पास भेजा वो इंसान नहीं, वो तो कोई पत्थर की मूर्ति मालूम होती है, वो कोई पत्थर की मूर्ति मालूम होती है कि जब से मैं गई हूं उसने चेहरे को नीचे किया है तो उसने अपनी गर्दन नहीं उठाई। और फिर वो लड़की बड़ा प्यारा जुमला कहती है। वो लड़की उस हाकिम वक्त से कहती है कि जिस पर ये ईमान लाया मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन बड़ा पक्का है जिसने इसकी तरबियत की है, तो उसी जात पर मैं भी ईमान को कबूल कर लेती हूं। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है वो हाकिम वक्त को गुस्सा आता, तिलमिला जाता, हजरत अब्दुल्ला को बाहर बुलाता। हजरत अब्दुल्ला बड़े वकार के साथ, लेकिन बदन में थोड़ी कमजोरी है, निकलकर हाकिम वक्त के सामने खड़े होते। वो हाकिम वक्त अपने दरबारियों को हुक्म देता कि मेरे सामने देग में तेल को जलाया जाए और तेल को जोश मारा जाए। जब तेल जोश मारने लगता, इनके लश्कर में से एक सहाबी को लाया जाता और उनको उस आग में डाल दिया जाता। थोड़ी देर में वो जलकर भून हो जाते, जलकर खाक हो जाते। तो उस वक्त वो हाकिम वक्त कहता है कि अब्दुल्ला, तेरे एक साथी को तो हमने तेल में पका दिया, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं भी तुझे तेल में पका दूंगा। मेरे भाइयों, कुर्बान जाए, हजरत अब्दुल्ला पर रोने लगते, आंखों से आंसू जारी होते। वो रूम का हाकिम कहता, ये पहली मर्तबा मैंने अब्दुल्ला की आंख में आंसू देखे। हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी होते। वो रूम का हाकिम समझता कि मेरा मामला आसान हो गया, ये रो पड़ा, ये डर गया। वो रूम का हाकिम कहता है, मालूम होता तुम नरम हो गए, तुम डर गए। हजरत अब्दुल्ला कहते, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इसलिए नहीं रोता कि तू मुझे तेल में पका देगा। ए रूम का हाकिम, सुन ले, मैं इसलिए रोता हूं कि खुदा ने मुझे एक ही जान दी है, अगर 100 जान दी होती तो आज उसी को मैं कुर्बान कर देता। मेरे भाई, और रिवायत के अंदर है वो रूम का हाकिम समझ जाता ये बड़ा पक्का, ये बड़ा सच्चा है, हुक्म देता कि तुम वापस मदीने चले जाओ। हजरत अब्दुल्ला अपने लश्कर को लेकर जब वापस मदीने जाते, उमर फारूक मदीने की बाउंड्री पर खड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला दूर से नजर आते, उमर फारूक की आंखों से आंसू जारी है। कहते हैं कि अब्दुल्ला, मुझे तेरे नबी ने बताया है कि तेरा मकाम मुझसे भी ऊंचा नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, सोचो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर ये वो सहाबा थे जो अपने आप को कुर्बान करने वाले थे। मेरे भाइयों, काश के अल्लाह ऐसा जज्बा हमको भी नसीब करे। मेरे भाइयों, ये जो वाकयात हमने सुने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो कुछ भी हमने सुना, मेरे भाइयों, आज हमारे जवानों का जो सबसे बड़ा हक है, और खास करके आज के माहौल में, मेरे भाइयों और मेरे जवानों, देखो, बयानात तो हमने बहुत सुने, तकरीरें हमने बहुत सुनी, इमामों की बातें हमने बहुत सुनी, लेकिन मेरे भाइयों, ये सुनना कब तक होगा? ये सुनना कब तक होगा? क्या अभी तक मेरे भाइयों वो वक्त नहीं आया कि हम हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा करें?
ہم ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیو، وہ نبی جو ہمارے واسطے کبھی رویا ہو، وہ نبی جو کبھی ہمارے واسطے تڑپا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو بلبلاتا ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو چین اور سکون نہ ملتا ہو، کیا اس کی شریعت پر اب تک ہم نہیں آئے؟ میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کا ہمارا جوان اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑتا جاتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آج اگر کہیں کسی ہمارے جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے واسطے بڑی قربانیاں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے واسطے سب کچھ کر گئے، لیکن میرے بھائیو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک ہاتھ سے تالی بجانا چاہا، اور میرے بھائیو ایک ہاتھ سے تالی بجتی؟ وہ نبی تو ہمارے واسطے تڑپے، وہ نبی ہمارے واسطے روئے، وہ نبی ہمارے واسطے گڑ گڑائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نبی کا چہرہ، وہ چہرہ بھی ہمیں پسند نہ ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا چہرہ پسند؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ نبی کا فرمان آتا اور صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر شراب کی بڑی محبت تھی۔ بھائی شراب کی محبت تھی اور شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے شراب پی، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا، اس کے بعد شراب تقسیم ہوتی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پیتے۔ لیکن میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو، یہ شراب حرام ہو چکی، یہ جوا کھیلنا حرام ہو چکا، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اس سے بچو۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ کا اترنا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو الا ان الخمر قد حرم، اعلان کرو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت تھی، جو شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، شراب کے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کا اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، وہی صحابہ کرام سارے مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پورے مدینے میں شراب بہ رہی ہے اور کوئی شراب کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ شراب سے محبت ہے، لیکن شراب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، شراب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ معلوم ہو۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ ہر امتی بھائی جو باہر بیٹھے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا رکھنا اور ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں، معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ آپ صورت والے تو بڑے خاموش نظر آتے، امام صاحب کیا بات ہے، سب بالکل خاموش نظر آتے۔ ارے بھائی، ٹی وی کا رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ صحابہ کو جیسے آج ہم کو ٹی وی سے محبت ہے کہ جب تک ٹی وی کھلتا نہیں وہاں تک نیند نہیں آتی، وہ صحابہ کو شراب سے محبت تھی، جب تک شراب کا گھونٹ حلق میں نہ جاتا وہاں تک صحابہ کو نیند نہیں آتی، لیکن شراب سے محبت تھی، نبی کی محبت اس سے زیادہ تھی، لیکن آج نبی کی محبت کم، ٹی وی کی محبت زیادہ ہو گئی۔ میرے بھائیو، ہے کوئی مائیکلال جو جا کر گھر میں ٹی وی کو توڑ دے وے؟ ہے کوئی مائیکلال جو گھر میں، وہ صحابہ کرام نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن یہاں تو سب سے پہلا معاملہ ہوگا کہ بھائی ہوم منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میرے جوان بچے ہو گئے، اگر میں ٹی وی نکالوں گا گھر میں تو میرے جوان بچے نہیں مانتے۔ بھائی یہی بات ہوتی نا، تو بازوں کو کہو کہ بھائی ٹی وی نکال لے، کہتے سب بات برابر ہے، ٹی وی حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ٹی وی نکال لیں گے تو اڑوس پڑوس والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہماری ویلیو سماج میں گٹ جائے گی۔ میرے بھائیو، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، حکیم الامت، بڑے درجے کے شخص ہیں جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھو بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت
آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کے اوپر تقریر کی, اس کے بعد میں نے چہرے پر داڑھی رکھی. وہ صاحب آ کر کہہ رہے, دیہات کے رہنے والے کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے جب سے داڑھی کے اوپر تقریر کی میں نے داڑھی رکھی, لیکن داڑھی رکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا. گھر جاتا ہوں تو گھر والے مذاق اڑاتے, پڑوس میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے, بازار میں جاتا ہوں بازار والے مذاق اڑاتے, اور شہر میں نکلتا شہر والے مذاق اڑاتے. مطلب ہے کہ جو ملتا وہ میری مذاق اڑاتا. اب وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی تھی, آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو, آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو. میرے بھائی حضرت تھانوی علیہ رحمہ حکیم الامت تھے, کتنا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ اے شخص اگر تیرے گھر والے ہنستے ہنسنے دے, اگر تیرے محلے والے ہنستے ہنسنے دے, اگر شہر والے ہنستے ہنسنے دے, جو تیری داڑھی پر ہنستا ہنس لینے دے, انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا. قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا. اگر آج ان کا ہنسنا دیکھے گا قیامت میں روئے گا, آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے قطرے نکلیں گے, لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. میرے بھائی آج ہم بھی سوچے کہ ٹی وی ہم نے گھر میں لا کر رکھا, اور وہ بھی بہت قیمتی, اور وہ بھی کلرنگ ٹی وی, اور ساتھ میں ویڈیو کا مشین, یہ سب کچھ ہمارے گھر میں. لیکن میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, اگر موت کا وقت آ گیا اور ہم مر گئے, قبر میں پہنچ گئے, ہمارے یہ رشتہ دار جو ٹی وی دیکھتے رہیں گے, کل قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال سے جو حرام کام ہوا تھا آج وہ تیرے گھر میں ہوتا ہے. میرے بھائیو وہ عذاب قبر کیسے برداشت ہو؟